اوکے جی، گڈ ہو گیا. تو A8 اور B9 والے اگر آپ بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ لوگوں کا اگر کوئی کویشچن ہے، نئے لوگ جو ہیں. جی سر. جی بولیں. سر ٹائٹل کیا آپ نے جو دیا تھا وہ تو کلیئر ہو گیا، پھر آپ نے کہا تھا کہ ایس کیو والا لیکچر دیکھ کر آئیے گا، تو الحمدللہ وہ بھی کلیئر ہے. اوکے جی، چلو یہ تو گڈ ہو گیا. اور باقی جناب اسائنمنٹس. اچھا فراز بھائی، میں آپ کو گروپ میں بتا دوں گا کہ کیا کرنا ہے. بیچ 3 کا لیکچر 1 دیکھنا ہے، ٹائٹل میکنگ کا. اور میں ابھی لنک سینڈ کروں گا آپ کو. آپ لوگوں نے ڈسکشن گروپ میں بھی ایڈ ہو جانا ہے، B9 اور A8 والے، تاکہ پھر وہاں آپ اپنے ڈسکشن گروپ میں پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ کر لیا تو نیکسٹ میں کیا کروں. تو وہ پھر آپ کو اسٹوڈینٹس آپ کی جو ہے وہ فیور کر دیتے ہیں، آپ کو ہیلپ کر دیتے ہیں. اور اس کے سر علاوہ دوبارہ سے بتائیے گا کہاں ایڈ ہونا ہے نیو کمرس کو؟ A8 کا جو ڈسکشن گروپ ہے اس میں لنک سینڈ کر دوں گا آپ کے گروپ میں، اور B9 میں. تو آپ نے اپنے ڈسکشن گروپ میں بھی ایڈ ہو جانا ہے. تو یہاں ایڈمن گروپ میں تو آپ میسج نہیں کر پاتے، تو جو بات پوچھنی ہوگی آپ ڈسکشن گروپ میں پوچھیں گے، تو آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے آگے. اور پھر بھی اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو پھر آپ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے. اور جی جناب، اسائنمنٹ کی بات ہو رہی تھی عبید خان، تو انشاءاللہ میں ان کو دیکھوں گا. ابھی جو ویکینڈ آئے گا اس پر اسائنمنٹس کو ڈیلی بھی کچھ دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ. اور ان کو اوکے سر. باقی ہیلیم 10 کی اسٹڈی کری تھی سر. اوکے گڈ ہو گیا. تو اس میں کوئی مسئلہ مسائل آیا ہے آپ کو؟ جی جو نیو کمر ہیں آپ مجھے ابھی ٹیکسٹ کیجئے گا دوسرے نمبر پہ 2099 جس کے اینڈ پر ہے، جو ایڈمن ہے آپ کے اس میں، یا بلکہ اسی پہ کیجیے گا. جو بھی نمبر ہے میرا آپ کے پاس اس پر آپ مجھے ان باکس کیجیے گا. میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے یا کیا نہیں کیا. اور یہاں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو لیکچر سینڈ کیا جاتا ہے وہ آپ نے دیکھ کر آنا ہوتا ہے. یہاں اس لیکچر سے متعلق ڈسکشن ہوتی ہے، یہاں کوئی لیکچر نہیں ہوتا. مطلب جو پوائنٹ وہاں سے آپ کو کلیئر نہیں ہوتا وہ آپ کو بتایا جاتا ہے. اور وہاں پر جو لیکچر ہوتا ہے اس میں مکمل ڈسکشن ہوتی ہے، مکمل کلاس ہے اسی طرح کی. تو اچھا جناب، کون بات کر رہا تھا؟ اچھا ہیلیم 10 آپ نے وہ دیکھ کر لیا ہے، اس کی ایکسٹینشن وغیرہ، اس کا اکاؤنٹ بن گیا آپ کا؟ جی سر، اس کا ایکسٹینشن بھی بنا ہوا ہے، اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے. اب میں بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے فلٹر کا آپ نے بتایا تھا نا سر، اسپانسر جی ڈیلیٹ کرنے کے لیے. جی جناب. تو اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ فلٹر کھولے بغیر بھی ہم اسپانسر ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. کر جسٹ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ جی، اس سیریل کو نمبر مارک لکھے کر ہوئے. جی جی مارک جی. کر کے بالکل. لیکن اس کا یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کے سامنے ہیں، فرض کریں آپ کے سامنے مطلب ٹاپ کوئی 9 شو ہوتے ہیں نا ایک پیج پہ، ویسے 60 ہوتے ہیں آپ کو جو شو ہو رہے ہوتے ہیں. پھر آپ سکرول کرتے ہیں تو نیکسٹ والے آتے ہیں، آپ کو 9 شو ہو رہے ہیں. پھر آپ اوپر والے 4 آپ کے پاس اسپانسر آ رہے ہیں، آپ نے وہ ڈیل کیے. پھر وہ 9 کے بعد آگے جو ہے نا 2-3 اور اسپانسر پڑے ہیں، تو پھر آپ کو اس طرح سے اسکرول کرنا اور پھر ان کو کلک کرنا اور ڈیلیٹ کرنا. یہ ڈبل ٹرپل چرپل کام ہو جاتا ہے. تو وہاں سے صحیح آپ کریں. جا کر کے فلٹر کر کے ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں، وہ بہت ایزی ہوتا ہے. لیکن سر میں نے کافی سارے کی ورڈ سرچ کرے، سب میں امیزون اچھی خاصی دفعہ پہ تقریباً بیٹھا ہوا تھا. ایک میں نے ٹوتھ برش کا دیکھا، ٹوتھ برش میں تو تقریباً 90% امیزون بیٹھا ہوا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جو فیلڈ اچھی ہوتی ہے تو وہ اس میں خود ہی انٹر ہو جاتا ہے. جو نیو کمر ہیں A8 اور B9 گروپ میں بھی وائس میسج کر دوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں. آپ ابھی یہاں ڈسکشن سنیں. جی فرین. سر مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ میں نے ہیلیم 10 ڈاؤن لوڈ کر لیا، جس میں ایکس رے رن کرتے ہیں وہ بھی کر لیا، لیکن یہ فلٹر کیا ہے یہ مجھے تھوڑا سا کلیئر نہیں ہے. جی میں آپ کو فلٹر کلیئر کروا دیتا ہوں. ادھر ہی یہ ایک منٹ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. آپ اپنا مائک میوٹ رکھیں. جی اچھا. ہاں جی، کیونکہ وہ مائک آپ لوگ فوراً بولنے کے بعد مائک میوٹ رکھا کریں تو وہ آسانی ہوتی ہے، مطلب ڈسٹورشن نہیں ہوتی، ورنہ وہ پھر آواز میری ہی آواز گھوم گھما کے واپس آتی ہے. اور ایک منٹ میں ذرا لاگ ان کر لوں اس کا ہیلیم 10 کو نا.
تو ابھی انشاءاللہ پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ فلٹر والا سین کیا ہے ایکچولی. ہیلو جی جی ارشمان. جی سر، میں نے پوچھنا تھا یہ جو ہیلیم 10 کا آپ نے بتایا تھا، یہ میرے سے تو وہ لاگ ان نہیں ہوا نا. ایک دفعہ اسے پھر بتا دیں گے آپ کس طرح ہوگا. جی اس کے لیے سر بالکل. اکاؤنٹ بنانا ضروری ہوتا ہے؟ ہاں مطلب نا اکاؤنٹ. اب مائک میوٹ کریں، میں بتاتا ہوں آپ کو، شور ٹھیک. بہت زیادہ آ رہا ہے. مائک. بھائی بات یہ ہے کہ آپ لاگ ان اس وقت ہو سکتے ہیں، آپ ایسے تو نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں مطلب کسی بھی ایئر لائن میں بغیر ٹکٹ لیے، یا کسی بھی مطلب ٹرین کے ٹائم پہ چلے جائیں اور آپ چلے جائیں گے، انٹر ہو جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، آپ کو سیٹ مل جائے گی. پہلے آپ نے ریزرویشن کروانی ہوتی ہے. تو اسی طرح یہاں ہیلیم 10 میں آپ کا اکاؤنٹ ہوگا بنا ہوا، تو لاگ ان آپ ہوں گے نا. سر نہیں، امیزون کا جو سیلر سینٹر مطلب اکاؤنٹ ہے وہ والا ہونا ضروری ہے ہیلیم 10 کے لیے؟ بھائی اس میں نہیں جانا، ہیلیم 10 میں جانا ہے. 1 منٹ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. میں آپ مائک میوٹ رکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. مائک میوٹ رکھیں، آپ کو بہت شور آتا ہے. 1 منٹ میں اسکرین شیئر کر لوں. اور باقی جو نیو لوگ ہیں، میں ابھی آپ لوگوں کے گروپس میں جو ہے نا انشاءاللہ وہ کرتا ہوں. آپ نے گروپس میں ہی مجھ سے پوچھ لینا ہے. اچھا ارشمان، بات یہ ہے کہ یہ جناب آپ کے پاس 1 منٹ ایک چیز ہے کہ یہ ہیلیم 10 ہے، صحیح ہے. یہ آپ نے ایسے اوپن کرنا ہے گوگل. اس طرح گوگل میں آپ لکھیں گے ہیلیم 10. اب دیکھیں، اور اگلی بات جو ہے، جو لوگ موبائل پر ہیں، نیو لوگ ہیں، ان کا کیا سین ہوتا ہے. جو بندے لیپ ٹاپ پر ہوتے ہیں ان کو ایزیلی اسکرین نظر آتی ہے. جو موبائل پر ہوتے ہیں تو آپ نے خود زوم کرنا ہوتا ہے. میرے زوم کرنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کیسے کرتے ہیں، جیسے پکچر کو ہم زوم کرتے ہیں اسی طرح آپ اپنی اسکرین پر مطلب فنگر اور تھم سے یا 2 فنگر سے اس طرح زوم کریں گے تو وہ اسکرین زوم ہو جاتی ہے. اور اگلی بات کہ آپ نے اس طرح گوگل میں ہیلیم 10 لکھنا ہے. ہیلیم 10 لکھنے کے بعد آپ نے یہ ہیلیم 10 لاگ ان پر کلک کرنا ہے. اچھا، ہیلیم 10 آپ نے وہاں لکھنا ہے جناب کریٹ فری اکاؤنٹ، یہ نیچے والا. اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے، اگر آپ نے لاگ ان ہونا ہے تو اوپر والے پر کلک کریں گے. اگر آپ نے کریٹ فری اکاؤنٹ کرنا ہے، کریٹ یور فری اکاؤنٹ، یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آگے ایک آپ کے پاس یہ اوپن ہوگا جناب. یہاں کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا نام دینا ہے. ابھی دیکھیں، اب یہ ایک نئی چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، وہ بھی سمجھ لیں. اس میں فرض کریں آپ کا نام ہے جناب احمد، ٹھیک ہے، احمد علی. نیکسٹ ٹیب میں آپ نے دینا ہے ایسے اندازے سے ہی، اگر یہاں لگا دینا کوئی جی میل تو اس پر اگر آلریڈی فری اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا ہوتا تو وہ لگ جاتا ہے. ہم جیسے دے رہے ہیں احمد علی 1@gmail.com، ہم یہ ٹرائی کر رہے ہیں. تو اس میں اگلی بات جو ہے وہ ہے ایک کہ آپ نے پاسورڈ دینا ہے، اور کیسا دینا ہے. پاسورڈ ہم اس کو دے رہے ہیں جناب کہ ہم نے دیا احمد 1 2 3 4، صحیح ہے. اور اب نیچے دیکھیں ایک چیز کہ یہ دو جو ہے نا ان نے چیک کر دیے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ایک کریکٹر والی بات بھی کلیئر ہو گئی ہے ہماری، اور کین ناٹ کینٹین پارٹ آف یور ای میل. اچھا یہ چیز ہے، صحیح ہے، ہم اس کو نکال دیتے ہیں احمد کو. تو ہم یہاں کرتے ہیں لاہور، صحیح ہے، لاہور لکھا ہم نے، 1 2 3 لکھا. اور اس کے بعد دیکھیں ایٹ لیسٹ 8 کریکٹرز پورے ہو گئے. کین ناٹ کانٹین پارٹ آف یور ای میل، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ کہہ رہا ہے مکسچر آف لیٹر نمبرز اینڈ اسپیشل کریکٹر، مطلب صرف لیٹر الفا نومیرک نہیں چلے گا. الفا نومیرک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک سائن بھی ساتھ میں کوئی وہ کرنا ہوتا ہے، اسپیشل کریکٹر.
اسپیشل کریکٹر بھی آپ نے کوئی ایڈ کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم یہاں کوئی اسپیشل کریکٹر ہے، جیسے لائک آپ کا ڈالر سائن ہے، ٹھیک ہے، نمبر سائن ہے، ایٹ دا ریٹ ہے، اینڈ ہے، اسٹار ہے، کچھ بھی ہے، تو اس طرح کا کوئی بھی ہم کریں گے انٹر تو وہ جناب ایزیلی کام چل جائے گا. اب دیکھیں وہ اسپیشل کریکٹر کی وجہ سے رکا ہوا تھا، مطلب یہ میں نے اسپیشل کریکٹر ڈل کیا تو وہ مڈ والا جو چیک ہوگا وہ ان چیک ہو جائے گا. اوکے، تو یہ ہم نے کافی بندے جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں، ہر چیز ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں، سر ہم نے مکس وہ دیا ہے لیکن یہ نہیں بن رہا اکاؤنٹ. کیوں نہیں بن رہا ہوتا؟ اسی لیے کیونکہ آپ اسپیشل کریکٹر ضرور انٹر کرنا ہوتا ہے، آپ وہ نہیں کرتے. اب دیکھیں اس پر ہم سائن اپ کر رہے ہیں، ایگری کر کے سائن اپ کر رہے ہیں. اگر اس پر احمد علی وہ کیا کہتا ہے، دس ای میل ہیز آلریڈی بین ٹیکن، اوکے یہ ٹیکن ہو چکا ہے جناب. تو اس کے بعد ہم اس پر کر دیتے ہیں احمد علی 1 2 وہ کر دیتے ہیں، صحیح ہے. اب وہ یہی بات کر رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ ریبوٹ. اچھا ایسا کریں گے، آپ کا مطلب آپ نے جب اپنا جی میل دینا ہے تو آسانی کے ساتھ آپ کا یہ اکاؤنٹ بن جائے گا. اب یہاں تک کلیئر ہے؟ جس بات پہ بندے آگے پھنستے ہیں وہ اسپیشل کریکٹر والی بات ہے. یہاں پر مائک انمیوٹ کر کے بتائیں سر. جی سر، جی سر. جی یہ اپنا اب دیں. ایکٹیو اب یہ ہوگا کہ جب میل ایکٹیو تو یہ سمجھ نہیں ہے. جب میل ایکٹیو ہو وہ خود ہی ان کا ہو جائے گا. جی بالکل، اپنی ای میل دیں گے وہ ایزیلی ہو جائے گا. جب ہو جائے گا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر میں آپ کو نیکسٹ یہاں لے کے جاتا ہوں. آپ لاگ ان کریں گے، ٹھیک ہے، تو لاگ ان جب ہوگا یہ انٹرفیس آپ کے پاس آئے گا لاگ ان کے بعد، صحیح ہے. باقی اس میں آگے والی چیزیں آپ وہ دیکھیں گے. اور سب سے مین چیز جو پڑی ہے یہاں آپ نے فرض کریں آپ یو کے لیے ہنٹنگ کر رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں آپ نے مارکیٹ کو کوئی بھی پیج کوئی بھی آپ نے وہ اوپن کرنا ہے، ٹول یوز کرنا ہے، کوئی بھی مارکیٹ اوپن کرنی ہے، تو جس مارکیٹ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، جس مارکیٹ کے لیے آپ ہنٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے وہ مارکیٹ یا جہاں آپ سورسنگ کروانا چاہ رہے ہیں، علی بابا پہ جا رہے ہیں تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ آپ نے سورسنگ یو کے کروانی ہے یا آپ کا فلیگ یا ایڈریس یو ایس اے کا پڑا ہو تو پھر بھی غلط ہو جائے گا. تو یہاں ہم یو کے کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے یہ یو کے کلک کیا تو اب یہ ہمارے پاس جو بھی آئیں گے ریزلٹس وغیرہ ٹھیک آئیں گے. اور یہ پروڈکٹ ریسرچ ہے، ٹھیک ہے، یہ لسٹنگ ہے، اور باقی یہ کی ورڈ ریسرچ ہے. مین جو 2 3 چیزیں ہیں. اور باقی جناب اس کے بعد آپ کے پاس رہی بات گوگل اوپن ہو گیا. جی اور کوئی کویشچن ہے کسی کا؟ جب یہ چیزیں ہو جائیں گی پھر آپ نے کرنا ہے گوگل اوپن، اور اس میں ایک چیز ایڈ کرنی ہے، ایکسٹینشن ہے آپ کی ہیلیم 10 ایکسٹینشن، ہیلیم 10 ایکسٹینشن فری ڈاؤن لوڈ، صحیح ہے، یہ چیز ہے. اور یہ اس پر آپ کلک کریں گے، اوپر جو آ رہا ہے صحیح ہے، ایڈریس ہیلیم 10 براؤزر ایکسٹینشن، اس پر کلک کرنے کے بعد کچھ ایسا آپ کے پاس آئے گا انٹرفیس، مطلب آپ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لاگ ان کریں، صحیح ہے. تو لاگ ان بالکل اس پہ ہو جائے گا. 1 منٹ میں لاگ ان کرتا ہوں پھر آپ کو وہ بتائے گا. نیکسٹ آپ کے پاس آئے گا 1 منٹ، میرے پاس اگر اسکرین شاٹس پڑے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. نہیں پڑے یہاں پر. جب آپ لاگ ان کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک چیز آتی ہے ایڈ ٹو کروم کی، صحیح ہے، اس میں آپ اس کو پہلے انسٹال نو کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے، انسٹال نو کرتے ہیں. انسٹال نو یہاں پر جو ہے نا یہ ریسرچ کی ورڈ جو لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ یہاں شو ہوتا ہے آپ کا انسٹال نو یا ڈاؤن لوڈ نو. آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس کو، وہ انسٹال ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. آپ کو انسٹال کرنے کے بعد ایڈ ٹو کروم کی آپشن آتی ہے، آپ اس کو ایڈ ٹو کروم کر دیتے ہیں. جب ایڈڈ ہو جاتی ہے تو وہ ایڈڈ بول دیتا ہے اور ساتھ میں وہاں آ جاتا ہے ریموو، ایڈ کی جگہ ریموو آ جاتا ہے کیونکہ آپ کی ایڈ ہو گئی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگلی آپشن آپ نے یہاں جانا ہے، یہ جہاں ایف لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ ایکسٹینشن کا سائن ہے، ٹھیک ہے، آئیکن ہے، اس کو آپ ہیمر بھی کہہ سکتے ہیں، ہتھوڑا. تو آپ اس میں جانا ہے، آپ نے
ایکسٹینشنز میں جانے کے بعد جو ایکسٹینشن آپ انسٹال کرتے ہیں ایڈ ٹو کروم کرتے ہیں پھر اس کو جا کے ایکٹیو کرنا پڑتا ہے. لائک ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ جو سائن کھڑا ہے صحیح ہے, یہ لائٹ بلو اور ڈارک بلو والا یہ ہیلیم 10 کا ہے, تو یہ کیونکہ ہمارے پاس ایکٹیو ہے اس لیے اس کا یہاں پر سائن شو ہو رہا ہے, تو ہمارے پاس اس کی ایکسٹینشن یہ پن ہے بلو ہی کھڑی ہے. اب ہم اس کو ان پن لکھا ہوا ہے, ان پن کریں گے تو اوپر سے غائب ہو جائے گی, یہ دیکھیں اوکے غائب ہو گئی, اور یہ جو پن ہے اس کی یہ پہلے بلو تھی اب بلیک اینڈ وائٹ ہو گئی ہے. اب اس پر کلک کریں گے تو دوبارہ یہ بلو ہو جائے گی اور پلس میں آپ کا کیا کہتے ہیں ہیلیم 10 اوپر ایکسٹینشن آئیکن آ جائے گا اور ایکٹیو ہو جائے گی. یہاں تک کلیئر ہے. جب یہ ایکٹیو ہو جائے گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ نے Amazon جیسے ہم کہہ رہے ہیں یو کے کی بات کر رہے ہیں, اچھا Amazon یو کے ہمارے پاس یہ اوپن ہو گیا اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, اس پر لگانا ہے مارکیٹ پیج پر لگاتے ہوتے ہیں. فرض کریں ہمارے پاس بات ہو رہی ہے جناب, اور اگلی بات ایک نوٹ کر لیں کہ جتنے بھی آپ نے اسائنمنٹس بنانی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں نہ کریں, لیکن اپنے پاس وہ اسائنمنٹ سیو ضرور رکھنی ہے, کیونکہ میں پھر ویکینڈ پہ اس کو چیک کرتا ہوں, تو ویکینڈ پر میں نے پھر آپ کو کہنا ہے بھائی اسائنمنٹ فلاں نمبر پر سینڈ کریں, کیونکہ الگ الگ نمبر ہوتے ہیں, 4-5 گروپ ہیں اور مختلف مطلب ان کے وہ ہیں. اپنا نمبر دیتا ہوں میں اسائنمنٹس کے لیے جو نمبر فری ہوتا ہے, کیونکہ مکس ہو جاتے ہیں جب آپ کی اسائنمنٹس مکس ہو جاتی ہیں تو پھر مجھے نہیں پتا, کوئی کہیں چلی جائے گی کوئی کہیں چلی جائے گی, اور پھر آپ کو نہیں ملنے والی آپ کی اسائنمنٹ چیک ہونے کے بعد. اچھا یہ جناب ویجیٹیبل کٹر لکھا ہم نے, یہ اس کا ڈیٹیل پیج ہے, اور یہاں پر یہ ڈیلیور ٹو کی لوکیشن میں پاکستان آ رہا ہے, لیکن ہم یہاں یو کے کی بات کر رہے ہیں تو ڈیلیور ٹو میں ہم نے یو کے ہی کسی سٹی کا زپ کوڈ دینا ہے. تو یہاں ہم لکھتے ہیں جناب لنڈن کا زپ کوڈ دیتے ہیں اس کو. سر آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہا ہے یا میرے پاس مسئلہ ہو رہا ہے؟ آواز تو جی صحیح ہے باقی لیکن لوگ کچھ سلو ہو رہی ہے. سلو ہے تھوڑی سی. یہاں نیچے بھی یو کے کسی سٹی کا زپ کوڈ دیں گے, لائک ہمارے پاس ہم یہاں سے اس کو یونائٹیڈ کنگڈم کدھر ہے, اچھا یہاں ہم اس کا ڈائریکٹ دے دیتے ہیں, ہمارے پاس ہے E16AN, صحیح ہے, یہ لنڈن کا زپ کوڈ ہے اور یہ یاد کر لیں زبانی, E16AN E16AN یا E16AN, ٹھیک ہے, جو کچھ بھی آپ کو ایزی لگے اس زبان میں اس تلفظ میں آپ اس کو. اب یہ دیکھیں لنڈن ہو گیا, اور جو ہی ہم نے یہ انٹر کیا تو پوری مارکیٹ ہمارے پاس چینج ہو گئی ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو پیج ہمارے پاس اوپن ہے یہ ویجیٹیبل کٹر پر مارکیٹ کا ڈیٹیل پیج اوپن ہے. جب ہم کسی ایک خاص پروڈکٹ کو کلک کرتے ہیں, جب کسی خاص پروڈکٹ کو کلک کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس آگے نیکسٹ پیج اوپن ہوتا ہے, تو وہ پیج جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے جناب اس پروڈکٹ کا ڈیٹیل پیج, مطلب اس پیج پر اسی ایک ہی پروڈکٹ کی مکمل ڈیٹیل ہوتی ہے. جب ہمارے پاس مارکیٹ پیج اوپن ہے تو یہ جو ایکس رے لگانا ہے آپ نے ہیلیم 10 کی ایکسٹینشن کے اوپر جا کر کلک کریں گے, اور پھر دین نیچے ہمارے پاس آئے گی, جی بتا دیتا ہوں جناب, کوئی بندہ اس میں وہ کر دے ٹیکسٹ کر دے ادھر ہی میٹنگ کے اندر, E16AN, یہ یو کے اوپر مارکیٹ ہوگی نا, جب amazon.co.uk اوپن ہے تو نیچے پھر آپ یہ کوڈ لگائیں گے ڈیلیور ٹو. جی اب ہم نے اس پر لگا دیا ایکس رے, ایکس رے لگایا ہے تو اس کے بعد ہم انالیسس اس کا کریں گے, اور باقی یہ جو باتیں ابھی بتا رہا ہوں یہ پرانے لوگوں کو سمجھ آئیں گی. جن لوگوں کا نیو گروپ ہے بس آپ لوگوں کو ایک ہی میٹنگ میں رکھا گیا تاکہ وہ پھر ٹائم مینیج نہیں ہو رہا تھا, آج کافی لیٹ ہو گئے تھے نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے. سر ایک کوشچن ہے سر.
جی جناب فلٹر پہ ہم آ گئے ہیں. آپ اپنا کوشچن سنبھال کے رکھیں 1 منٹ کے لیے, میں یہ فلٹر سمجھا لوں. یہ جناب ہمارے پاس ایس پی لکھا ہوا ہے, پروڈکٹ ڈیٹیل جہاں لکھی ہوئی ہے لیفٹ پر, یہ اوپر سے نیچے یہ ایس پی لکھا ہوا ہے آ رہا ہے. ایس پی مین اسپانسرڈ, اسپانسرڈ مین جن کی کفالت امیزون کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بہت پیچھے پڑے ہوتے ہیں لیکن امیزون جو ہے کیا کرتا ہے ان کو وہ کر رہا ہوتا ہے, ان سے چارجز وصول کرتا ہے ان کو اوپر لانے کے, ٹھیک ہے, اور ان کو 50ویں 36ویں 25ویں پیج سے اٹھا کے پہلے پیج پر لے آتا ہے. اچھا یہ اسپانسر ڈل کرنے ہیں ہم نے, اسپانسر کہاں سے ڈل کرنے ہیں؟ اسپانسر آپ نے یہ کیف نظر آ رہا ہے آپ کے پاس, یہ 60/60 جہاں لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ کیف نظر آ رہا ہے, فلٹر ریزلٹس. اوکے کریں سب کو, یہ فلٹر ریزلٹس اور یہ اسپانسر نظر آئے ہیں, ایس پی جی اور سر. ایس پی مین اسپانسر سارے اوکے کریں. اگر کسی کو کوئی ابھی تک نظر نہیں آیا تو وہ پوچھ لیں, کیونکہ بعد میں پھر آپ لوگوں کا ہی نقصان ہونا ہے. اور یہ ایسی باتیں ہم سے نہیں پوچھی جاتی تھیں بار بار, اور یہ 3-4 دن ہمیں یہ تلاش کرنے میں وہ لگ گیا تھا, کیا کہتے ہیں کہ کہاں ہوتا ہے جناب سر یہ آپشن کہاں ہوتی ہے اور فلاں آپشن کہاں ہوتی ہے. اچھا جناب اس کے بعد یہ اوکے ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے فلٹر پہ جانا ہے. اور فلٹر کو ہم ریموو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں کچھ نئے بندے بیٹھے ہوتے ہیں جن کے فیکٹس اینڈ فگرز پر اگر کوئی ہم ڈیسیژن کریں گے, کوئی ہنٹنگ کریں گے تو وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گی, کیونکہ یہ جو اسٹیٹس ہوتا ہے ان کا, یہ ان کا ریئل اسٹیٹس نہیں ہوتا, یہ کہیں بہت پیچھے سے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور یہاں آگے آ جاتے ہیں ڈیو ٹو اسپانسرشپ. اچھا یہاں آپ نے فلٹر پر کلک کیا تو یہ پیج اوپن ہوا, یہاں آپ نے ہائڈ اسپانسر کو کلک کرنا ہے, چیک کرنا ہے ہائڈ اسپانسرڈ پروڈکٹ فرام ریزلٹس. تو اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اپلائی. یہ دیکھیں یہ والا, یہ کلیئر ہو گیا آپ کو, ہائڈ اسپانسر کہاں پڑا ہے؟ جی اوکے کریں, سب کو نظر آ گیا ہے ہائڈ اسپانسر؟ اوکے جی, یس جی سر. سر. یہ آپ اوکے اوکے یہ ہم نے اپلائی کیا تو یہ جتنے بھی اسپانسرڈ ایس پی لکھا ہوا تھا یہ سارے اڑ گئے ہیں. اب اس پیج پر ہم نے لگانا ہے کیا کہتے ہیں ایکس رے, صحیح اپنا سوری انالیسس کرنا ہے. ایکس رے تو آلریڈی لگا ہوا ہے, اور کرائٹیریا کچھ تھوڑا چینج ہوا ہے تو انشاءاللہ نیا کرائٹیریا بھی اپلوڈ ہو جائے گا آج رات کو یا کل تک, تو وہ آپ دیکھ لیں گے, اس کے مطابق ابھی ہنٹنگ سٹارٹ کرنی ہے. باقی نیکسٹ لیکچر آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ انشاءاللہ دیکھیے گا. اور یہ چیزیں کلیئر ہو گئی. آپ یہ اوپر دیکھیں. جی آپ کا کویشچن تھا کسی کا؟ سر یہ میرا کوشچن تھا فلٹر والا. اس کے علاوہ کسی کا کوئی کویشچن؟ فلٹر کلیئر ہو گیا؟ جی سر کلیئر ہو گیا. سر ایک سوال اور ہے کہ یہ ہمیں جو یہ ایکس رے رن کرنا ہے, یہ جیسے اگر ہم نے ویجیٹیبل کٹر کھولا اس میں سے کوئی خاص کٹر کھولا اس کے بعد ایکس رے رن کرنا ہے, یا سارے نہیں ویجیٹیبل نہیں نہیں, کٹر جتنے پیج آئے اس پہ خاص ایکس رے رن کرنا ہے؟ یہی بات بتا رہا تھا. اب یہ دیکھیں خاص یہ اس سر وہ پروڈکٹ برانڈ کا کی اور اس سنگل ایک نش کی چیز کلیئر کر دیں پروڈکٹ لوگوں کی کو نا. ڈیٹیل پیج ہے. اب اس پر ایکس رے لگائیں گے تو اسی کے فیکٹس اینڈ فگرز آنے ہیں صرف اس کے, تو ہم نے تو انالیسس کرنا ہے, ہم نے تو ورائٹی دیکھنی ہے, ورائٹی میں سے ہم نے ڈیسیژن لینا ہے, صحیح ہے چیزوں کا. تو وہ اس وقت ہوگی جب آپ مارکیٹ پر لگائیں گے, جیسا کہ آپ کے پاس جب یہ ویجیٹیبل کٹر ہے تو آپ نے اس طرح, یہ اب ڈیٹیل پیج ہے, پروڈکٹ کے ڈیٹیل پیج پر نہیں لگانا, مارکیٹ کے ڈیٹیل پیج پر ایکس رے لگانا ہے. اب دیکھیں یہ مارکیٹ کا ڈیٹیل پیج ہے, اوکے ایک نیش آ گئی ہے, ایک اسپیسیفک مارکیٹ اوپن ہو گئی ہے, اب اس پر لگانا ہے ایکس رے. یہ کلیئر سب کر لیں, کیونکہ یہ پہلے میں کلیئر کروا چکا ہوں لیکن اب دوبارہ بھی یہ کویشچن آیا ہے. جی سر سمجھ آ گئی ہے. سر میرا ایک کوشچن تھا کہ جی جناب. کیا جو ہمیں کرائٹیریا میرا ہے نا, اس میں سے جو یو ایس اے کا کرائٹیریا ہے اس میں سر جی یہ مینشن نہیں تھا کہ گوگل ٹرینڈ جو ہے وہ ہمیں کتنا رکھنا چاہیے, اور پھر اس میں یہ بھی نہیں تھا کہ ہیلیم 10 میں جا کے ہمیں ٹاپ 10 میں جو ہے اس میں امیزون ہو یا نہیں ہو, یا اس میں برانڈ نیم جو ہے وہ کتنی دفعہ ہونا چاہیے. تو کیا یہ ہم نے خود دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی کرائٹیریا میں یہ مینشن نہیں کیا گیا کہ آپ ٹاپ 10 میں جا کے دیکھیں گے امیزون ہے یا نہیں ہے, یا اس کا گوگل ٹرینڈ کتنا ہے, کیا وہ ہم اپنے سے ایڈ کر کے دیکھیں گے, یا ہمیں کرائٹیریا میں نہیں دیا گیا تو ہم نہیں دیکھیں گے؟ اگر میری بات سنیں, پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کرائٹیریا ایک تو جو وہ سر بلو آواز پکچر بہت سلو ہو گئی ہے. ایریا ہے وہ کرائٹیریا آپ نے ابھی دیکھا ہے, یا جو پرانے والا پڑھایا گیا ہے
ایک فائل ہے اس کی PDF کی، اس کی بات کر رہے ہیں سر آواز سلو آ رہی ہے آپ کی۔ نہیں سر جی، وہ کرائٹیریا ایک سینڈ کیا گیا تھا گروپ میں پچھلے 1-2 دنوں میں، تو اس کرائٹیریا پہ میں نے تھوڑا سا نا پریکٹس کی تھی۔ جی یہ نیو کرائٹیریا کی بات کر رہے ہیں آئی تھنک۔ اوکے ہاں بالکل سر نیو نے اس میں جی بالکل متعلق نیو بھیجے تھے سر، کرائٹیریا اس کے میں جو یو ایس سی USA کرائٹیریا ہے اس میں USA کرائٹیریا بھی ہے۔ کرائٹیریا ہے، لیکن آپ نے اس میں گوگل ٹرینڈ ہوگا، باقی چیزیں ہوں گی، چیک تو آپ نے کرنا ہے ڈیفینیٹلی، گوگل ٹرینڈ کو تو چیک کرنا ہے نا۔ ایک چیز کی سیل ہی نہیں ہے، ایک چیز کی سیل قدموں میں پڑی ہے، مطلب 25 سے نیچے ہے، ٹھیک ہے، گراف کے قدموں میں پڑی ہے اس کی سیل، تو اس نے آپ کو کیا کر کے دینا ہے، آگے کیا چلنا ہے اس کا، سمجھ آئیے جی بالکل، میں یہی کہہ رہا تھا کہ کرائٹیریا میں یہ مینشن نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں مطلب تھا پہلے کہ نہیں، بالکل یہ نہیں تھا، لیکن اس کو کرنا ہے۔ اور جو پہلا کرائٹیریا وہ کافی ٹف ہے، اس میں جو ہے بس وہ ہائی ٹو لو والی چیز ہے، اس کو اگر آپ ریموو کر دیں اور باقی سارا کرائٹیریا اپلائی کریں تو وہ زبردست ہو جائے گا، کیونکہ ابھی جو کرائٹیریا دیا وہ بہت ہی لوز کر دیا ہے انہوں نے، بہت زیادہ۔ یہ مطلب یہ کہ ہم نے اپنی طرف سے مطلب کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی چیز گوگل ایسی جو نقصان دہ ہو کرائٹیریا میں، چاہے وہ نہیں ہے، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو نقصان دہ چیک وہ کرنی ہے، گوگل ٹرینڈ تو ضرور چیک کرنا ہے، اور باقی جو پرانا والا کرائٹیریا اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں، یہ نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی نکال دیں، کیونکہ ابھی والا جو کرائٹیریا ہے کافی لوز ہے۔ جب لوز کرائٹیریا پر ہنٹنگ ہوگی تو پھر آگے جا کے آپ کی وہ جس کو کہتے ہیں بلیڈنگ، یعنی کہ لانچنگ، آپ کی پروڈکٹ لانچنگ جو ہے اس میں آپ کی پروڈکٹ رینکنگ کا جو عمل ہوگا وہ بہت مشکل ہوگا، اس میں آپ کی بلیڈنگ ہوگی، مطلب بہت زیادہ خرچہ ہوگا، بہت زیادہ آپ کو گیو اویز دینے پڑیں گے، بہت زیادہ PPC چلانی پڑے گی، ہائی بیڈنگ لگانی پڑے گی۔ اوکے سر میرا بھی سر ایک میرا ایک کوشچن کوسچن تھا، جی بالکل میں سمجھ گیا سر۔ سر میں پوچھ لوں؟ جی صدف پوچھیں۔ سر ہمیں میکسیمم کتنے کی ورڈز لینے پڑیں گے پوری ڈسکرپشن کے لیے؟ ایک تو مین کی ورڈ ہوتا ہے نا، باقی جو کی ورڈز مین ہوتے ہیں جن پہ ہماری کی رینکنگ ورڈ ہوتی ہے بالکل وہ ہمیں مین کی کتنے ورڈ پک کرنے پڑیں گے؟ مین کی ورڈ ہوتا ہے، اور مین کی ورڈ کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ کی ورڈ کوشش کریں یوز کرنے کی، تو پھر مطلب آپ کی وائڈ رینج ہو جائے گی آپ کی پروڈکٹ کے سرچ میں آنے سے۔ اب میری بات سنیں، اب میں ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں، صحیح ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے۔ اوکے، بات یہ ہے کہ پھر آپ کا نیٹ کا ایشو ہے، کیونکہ آپ کی آواز بھی ہمیں کم آ رہی ہے، آپ کے نیٹ کا ایشو ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ فرض کریں ایک بندہ ہے، اس نے وہ رکھا ہوا ہے، ڈاگ رکھا ہوا ہے، کتا، تو اس نے اس کے 20 نام رکھے ہوئے ہیں، صحیح ہے؟ 20 نام، ایک نہیں 20، تو وہ جب 20 ناموں میں سے، یا آپ چلو 10 کر لیں، تو 10 ناموں میں سے کوئی بھی نام پکارے گا تو وہ بھاگ کے آئے گا، جب اس کا ایک ہی نام ہوگا تو وہ ایک ہی نام پکارا جائے گا تو وہ آئے گا۔ اب سمجھ آئیے، اب فرض کریں کوئی گیسٹ آتا ہے اس بندے کے گھر میں، اس نے اس 10 ناموں میں سے اس کتے کا نام، ایک نام بلو بھی رکھا ہوا ہے، صحیح ہے؟ اور سر وہ جناب بیٹھے بیٹھے، ہاں جی سنیں، ڈاگ ان کے پاس ہی کہیں بیٹھا ہوتا ہے، مطلب تھوڑے سے فاصلے پر، اور وہ میزبان صاحب آئے ہوئے ہیں، اپنا مہمان صاحب آئے ہوئے ہیں، اور میزبان کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے، تو وہ کچھ اسٹوری سنا رہا تھا، اس نے ورڈ یوز کیا بلو کا، تو اس نے پھر جناب جو مہمان تھا اس نے دوبارہ پوچھا کہ وہ جو اپنا، اچھا بلو کی آپ کیا بات کر رہے تھے، یا بلو، جب اس نے بلو کا نام ہی لینا ہے تو وہ بلو نے اٹھ کے آ جانا ہے۔ اسی طرح جی جتنے سر اچھا آگے کی ورڈ سمجھ۔ زیادہ ہوں لیکن ان کا سرچ والیوم بھی اچھا ہو۔ جی سر وہ تو ہم نکالتے ہیں نا، وہ تو آپ نے پہلے ایک زیادہ میتھڈ۔ اچھے سرچ والیوم والا، جی اچھے سرچ والیوم والا کی ورڈ یوز کرنا ہے، پھر اس کے بعد ایسے مطلب وہ کہتے ہیں ڈیسینڈنگ آرڈر میں ان کو یوز کرتے جانا ہے، جس کا سرچ والیوم پہلے وہ یوز کرنا ہے جس کا 10,000 ہے، پھر 9500، پھر 9,000، پھر 8500، اسی طرح۔ اور پھر بات یہ ہے جتنے زیادہ کی ورڈز ایڈ ہوں گے ان پر مطلب جیسے وہ بلو کا ورڈ یوز ہوا تو وہ جناب ان کا، سر آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ جی صدف آواز کا بتائیں ذرا۔ جی سر ہے سلو، لیکن سمجھ آ گئی ہے مجھے۔
اور سر یہ اسٹفنگ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کی ورڈز کو ریپیٹ کرتے ہیں تب اس کو اسٹفنگ کہتے ہیں؟ جی بالکل، اس کو یہی، جب کی ورڈ کو آپ مطلب زیادہ یوز کرتے ہیں ایک ہی کی ورڈ کو بار بار، اس کو کی ورڈ اسٹفنگ کہتے ہیں، ریپیٹیشن۔ اوکے سر۔ اور سر ایک اور بس لاسٹ کوشچن ہے جی پوچھیں۔ سر، یہ مجھے 6 months جو لسٹنگ لائف والی بات ہے وہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اوکے جی، وہ بھی سمجھا دیتے ہیں۔ ایک بندے نے گارمنٹ کی دکان بنائی ہے اور اس کو ہو گئے ہیں 5 منتھ یا 6 منتھ، صحیح ہے؟ تو جی 5 سر۔ سے 6 منتھ میں جب وہ ہول سیل مارکیٹ میں جاتا ہے، ہول سیل مارکیٹ سے سامان لے کر کے آتا ہے، جبکہ اور مارکیٹ میں جتنے بندے بیٹھے ہیں وہ کوئی 5 سال پرانا ہے، کوئی 6 سال پرانا ہے، کوئی 3 سال پرانا ہے۔ تو آواز سلو ہے تو دوبارہ آپ ایسے کرنا، کیونکہ تھوڑا سا سر آواز سلو ہے لیکن کلیئر ہے۔ جی سر آواز کلیئر ہے، ٹھیک ہے، شاید وہ بھائی ہینڈ فری والیوم، کا ان کا مسئلہ جو ہینڈ فری تھوڑی کلیئر کر لیں وہ۔ والیوم آپ اپنے ہائی کر لیں یا پھر دوبارہ اس کو وہ کرنا، لیکچر کو سننا، تو میں اس میں ذرا اس کو مزید ہائی کر دوں گا۔ اوکے جی، تو وہ جناب 5 سال والے بندے اور 3 سال والے بندے جب اپنی ہائر مارکیٹ سے، اپنی ہول سیل مارکیٹ سے مال خرید کر کے لے آتے ہیں، تو جو ایک مطلب 5 سال کے بچے کا ڈریس جو ملتا ہے پرانے دکاندار کو، جو پرانے 3 سال والے، جو سالوں والے بیٹھے ہیں، جو سالوں والے دکاندار ہیں، ان کو وہی ڈریس وہاں سے 300 میں مل رہا ہے ہول سیل میں، اور وہ یہاں آ کر کے 700-800 کا بیچ رہے ہیں۔ اور جب کہ جو نیا بندہ ہوتا ہے تو اس کو اتنا ہاؤ ناؤ نہیں ہوتی، یا اس نے اتنا بڑا مطلب نہ وہ ماسٹر بنا ہوتا ہے، نہ وہ اتنا اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اور وہ اس نے آپریشن نہیں کیا ہوتا اچھے سے مارکیٹ کا، ہول سیل مارکیٹ کا گھوما نہیں ہوتا، سرچ نہیں کی ہوتی، تو اس کو وہی 300 والا 450 کا پڑ رہا ہوتا ہے۔ 450 میں وہ خرید کر کے لے کے آتا ہے، اور پھر یہاں کیا کرتا ہے، باقی لوگ 700-800 کا بیچ رہے ہیں تو وہ 650 کا بیچ رہا ہوتا ہے، اس کو 200 کا پروفٹ ہوتا ہے، اور اس میں اس کے ایکسپینسز بھی پلس ہیں، اسی میں 200 میں سے نکالنے ہیں۔ یہ بات یہاں تک ہو گئی۔ تو ایک بندہ ہے وہ 6 ماہ سے کم اس کو ٹائم ہوا ہے، اب یہاں امیزون کی بات کرتے ہیں، جس طرح وہ بندہ وہاں مطلب کم پروفٹ کما رہا ہے، ایک بندہ ہے یہاں بیٹھا ہے، اس کو ابھی ہاؤ ناؤ مارکیٹ کی نہیں ہے، تو جب ہم اس کے فیکٹس اینڈ فیگرز اور اس کے مشوروں کے مطابق دکان بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا پروفٹ کم ہونا ہے۔ اب سمجھ آئیے؟ جی جی سر، اب بالکل کلیئر ہو گیا۔ تھینک یو سر۔ تو یہ اسی لیے جو ہے نئے بندے کو ایڈ نہیں کرتے، کہ وہ خود سیکھنے کے پروسیس سے اور مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کو خود سوجھ بوجھ نہیں ہوتی مارکیٹ کی، اور اچھے ریٹ نہیں لے رہا ہوتا۔ جب اس کے فیکٹس اینڈ فیگر یا اس سے مشورہ، اب ہم لائیو دکان کی بات کریں، جب اس سے مشورہ لیں گے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے جناب، یہ ڈریس یہ چیز فلاں چیز 450 کی ملتی ہے، وہاں سے آپ یہاں 650 میں سیل کریں گے، جبکہ وہی سالوں والے سیلر سے ہم بات کریں گے یا اس کے فیکٹس اینڈ فیگر پر جب ہم سرچ کریں گے تو اچھا پروفٹ ہمیں ملے گا اور اچھی چیزیں۔ اور اسی طرح جب اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، وہ ہول سیل سے ہمیں وہی چیز 300 میں لے کے دے گا اور بتائے گا کہ یہ جناب 700-800 کا لوگ سیل کر رہے ہیں تو آپ 650 کا کریں، تو یہاں پھر 350 پروفٹ ہو گیا، 150 بڑھ گیا ہے نا پرانے بندے کے مشورے سے اور اس کے لڑ لگنے سے، اس کے پلے پڑنے سے۔ تو اسی طرح پرانے بندوں کے کھاتے کھول کر ان پر انالیسس کر کے ہم جو فیکٹس اینڈ فیگرز نکالیں گے تو وہ ہمیں فائدہ دیں گے۔ اب کلیئر ہوا ہے سب کو؟ سب انمیوٹ کر کے اوکے کریں۔ یس سر۔ جی سر کلیئر ہے۔ جی اوکے سر۔ سر۔ جی سر کلیئر ہے۔ جی سر کلیئر۔ یس سر۔ تو ٹھیک ہے جناب، آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ ابھی آپ کو نیکسٹ لیکچر بھی بتایا جاتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر ایک سیریز میں چل رہا ہوتا ہے آپ لوگوں کا، مطلب جو B6 7 8 والے ہیں اور A6 اور 7 والے، کیونکہ آپ پرانے لوگ ہیں، اب آپ خود بخود وہ ایک ہی پلے لسٹ ہوتی ہے، اسی میں سے سرچ کر کے خود نکال کے، کوئی بندہ جو ایڈمن ہے گروپ کے تو وہ سرچ کر کے اسکرین شاٹ یا اس کا کوئی چیز وہ ڈال دیا کریں گروپ میں، کیونکہ کافی چیزیں ہوتی ہیں، اپنی بھی لائف ہے اور اپنے بھی چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں، پھر ایک گروپ میں وہ چیزیں سینڈ کرنا کبھی بندہ لیٹ سے ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ سر نے خود کر لینا ہے۔ السلام علیکم سر۔ اوکے ہو گیا؟ وعلیکم السلام۔ جی سر، سوری وہ ذرا نیٹ کی وجہ سے تھوڑا لیٹ میں نے سیکشن جوائن کیا ہے سر، ایک کویشچن ہے میرا۔
جی جناب بولیں. سر ہیلیم 10 کو اگر میں ایکسٹینشن جو ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد اپنا لاگ ان کروں ایسے صحیح رہے گا، جب پھر پہلے لاگ ان کروں پھر بعد میں ایکسٹینشن ایڈ کروں؟ نہیں، آپ نے لاگ ان کرنا ہے. جو ہی آپ ایکسٹینشن کی بات کرتی ہیں، ٹک ٹاک، آپ مائک میوٹ رکھیں، ٹک ٹاک کے نام سے جس کی آئی ڈی، اور اپنے نام سے آیا کریں، کیونکہ مجھے پتہ چلے نا کہ کون بھائی کون بہن ہے. بندہ اس کا نام لے کر بھی وہ ایسے ٹک ٹاک یا یہ تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا پیچھے بیک اینڈ پہ کون ہے. اچھا جناب، بات یہ ہے کہ آپ نے جب بھی ایکسٹینشن ایڈ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ لاگ ان مانگتا ہے. ٹھیک ہے، لاگ ان کرنے کے بعد انسٹال نو کی آپشن آتی ہے آپ کے پاس. ایک منٹ، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. جب آپ اسکرین شیئر ہے نا، ہاں جی یہ ہے. جب آپ اب دیکھیں یہ اسکرین، ایک منٹ ذرا، ہاں جی یہ ہے. یہ جو ہیلیم 10 پروڈکٹ اوور ویو لکھا ہوا ہے، اس کے سامنے یہاں پر انسٹال نو لکھا ہوا آئے گا، کیونکہ یہ جی لاگ سر. ان ہونا ضروری ہے. جب آپ لاگ ان ہوں گے تو دین آپ ایکسٹینشن انسٹال کریں گے. یہاں سے انسٹال کرنے کے بعد پھر ایڈ ٹو کروم کی آپشن آئے گی. ایڈ ٹو کروم کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں سے آ کے یہ جہاں رائٹ سائڈ پہ ایپ لکھا ہوا ہے، یہ ساتھ ایکسٹینشن کا آئیکن بنا ہوا ہے، اس آئیکن کو کلک کرنا ہے. یہاں پر آ کر یہ ہیلیم 10 کی ایکسٹینشن ہے، اس کو آپ نے وہ کرنا ہے، پن کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں اوپر یہ ہیلیم 10 کا سائن نظر آ رہا ہے. آپ بولیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی سر آ رہا ہے نظر اچھے سے. جو محترم، ہاں اس کو آپ نے ابھی یہ پن ہوا کھڑا ہے، ان پن ہے. ایسے ہوگا آپ کی ایکسٹینشن ایڈ ہو گئی ہوگی لیکن یہاں شو نہیں ہوگی. آپ نے یہاں آنا ہے، یہاں آ کر کے اس کو پن کو دیکھیں، بلیک اینڈ وائٹ ہے تو آپ نے یہاں آ کر کے کیا کرنا ہے، اس کو